اللہ نے یہ مہربانی کی کہ وہ لوگ اریسٹ ہونا شروع ہو گئے اور رات 11 بجے ہم نے وہ سارا پورا گینگ بسٹ ہو گیا، لوگ پکڑے گئے اور وہ ریکوری شروع ہو گئی۔ انفیکٹ جو کرنسی نوٹس وہ لے کے گئے تھے وہی کرنسی نوٹس ریکور ہو گئے اور وہ جو غریب آدمی تھا اس کی داد رسی ہو گئی۔ لیکن جو اس میں سب سے بڑی حیرت کی بات میرے لیے تھی کہ جو اس گینگ کا لیڈر تھا وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ تو ہم ابھی اکیڈمی میں ہی تھے، 88 کی بات ہے۔ اکیڈمی سے ہم ایگزام سے نکلے اور اسلام آباد کی طرف ہم جا رہے تھے کہ اچانک یہ او جی ڈی بلاسٹ والا واقعہ ہوا۔ فضا میں ہم نے دیکھا کہ وہ میزائل اور بامز اور چیزیں ہوا میں تیر رہی تھیں، اور لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دھماکے ہو رہے تھے اور لوگ گھروں کی چھتوں سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ ایک فیسٹیوٹی ہے۔ تو مجھے لگا یہ کہ ہماری ایمرجنسی مینجمنٹ کے بہت ہی ایریا جو ہے وہ مجھے فیل ہوا کہ بہت ہی لیکنگ ہے۔ اسی دن پھر شاید خاقان عباسی، ان کے والد مرحوم خاقان عباسی صاحب اس واقعے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ 0 پوائنٹ کے قریب تھے جب نارملی ہم اکیڈمی سے نکل کے گئے تھے، تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی کے قریب پہنچے اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا۔ اب کچھ مہینوں کے بعد پھر اگین ایک واقعہ ہوا۔ میں ادھر پنڈی میں تھا، انڈر ٹریننگ تھا، جنرل ضیاء نے جانا تھا بہاولپور، اور ایس پی ٹریفک تھے رمضان چنا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی بیگم بیمار تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ روٹ لائننگ دیکھ لینا اور ٹریفک کے ارینجمنٹس کو دیکھ لینا۔ تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے مشہور یہ تھا کہ پولیس آفسر تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد خان جو تھے وہ ٹائم کو بہت فالو کرتے تھے اور اسکیجول کو بہت میٹیکولسلی فالو کرتے تھے، جب جنرل ضیاء اکثر لیٹ ہو جاتے تھے اسکیجول سے۔ تو وہ اس دن میں نے خود دیکھا کہ جو ان کی فلائٹ سے تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ تھے، اور جب نکلے اور میں چکلالہ یہ اسکیم 3 کے پاس ایک انڈر پاس تھا، ادھر میں نے ان کو سلیوٹ کیا۔ کافی دیر تک میں ان کو جب تک دیکھتا رہا، جب تک وہ ویزیبل تھے، تو ان کا جو ہاتھ تھا سلیوٹ کرتے وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ تو جب وہ C-130 ٹیک آف کر گیا، میں واپس پولیس کلب میں گیا جب میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں اس وقت پولیس کے سینئر افسر تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ گرمی کافی تھی، میں پسینے میں نہایا ہوا تھا، میری یونیفارم ساری بھیگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا میں جنرل ضیاء کو بہاولپور کے لیے سی آف کرایا ہوں، اور لگتا یہ ہے کہ آج میں انہیں آخری سلام کرایا ہوں۔ تو شام کو پھر مجھے جنرل صاحب نے جب کہا کہ آپ جا کے ان کو، جنرل ضیاء نے واپس آنا ہے تو آپ نے جا کے ان کو ریسیو کریں۔ طیارے نے ٹیک آف کیا اور پھر گم ہو گیا، اور ایئر ٹریفک کنٹرول نے بتایا، تو مجھے صحیح اس سے آ نہیں رہا تھا جب انہوں نے مجھے کہا ایئر ٹریفک کنٹرول نے کہ وی ہیو لاسٹ کنٹرول، کانٹیکٹ ود پاک 1۔ تو میں اس میں تھا کہ شاید کسی اس ڈیڈ زون میں چلا گیا اور واپس کانٹیکٹ بحال ہو جائے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر کتنی دیر بعد کانٹیکٹ بحال ہوگا، تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، اور یہ جو سعید مہدی صاحب تھے کمشنر پنڈی تھے، ان کی گاڑی میں بیٹھے تھے، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی گاڑی کا سیٹ آف تھا، یہ لوگ مر ہی جا رہے تھے۔ تو پھر کافی ایفرٹ کرنی پڑی ان کو تاکہ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے۔ تو وہ پھر جو ایونٹ فل 2-3 دن تھے، وہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں مظفر آباد گیا تو ابھی مجھے ایس پی اسپیشل برانچ کے چارج ملا، کوئی یہ بات ہے 1990 ارلی۔ سرحد کے اس پار سے لوگ، نوجوان لڑکے جو تھے، جو وہاں کی مظالم سے تنگ آ کر اور آزادی کی جدوجہد، وہاں جو لوکل انتفاضہ اور ایک انڈیجنس موومنٹ چل رہی تھی، تو وہ لوگ بڑی تعداد میں اسکورز آف یوتھ کراس کر کے LOC اس طرف آنا شروع ہو گئے۔ اب LOC کا جو سینکٹیٹی تھی انٹرنیشنلی، وہ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شاید کوئی لائن آف کنٹرول ہے، اور آزاد کشمیر کی جوڈیشری کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ LOC کراس کر کے آنا کوئی اوفینس نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں ان یوتھس کو جو آزادی کی جدوجہد کے لیے آئے تھے، ایک ایموشنل یوتھ تھا، ان کو کیمپس میں رکھنا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنی، اور پھر انڈینس پوری اپنی کوشش کی کوئی تخریب کاری کا کوئی بڑا واقعہ نہیں کرا سکے، تو یہ ایڈمنسٹریشن کی بڑی کامیابی تھی، اور اس میں میرا بھی ایک حصہ رہا۔ 1991 کے الیکشن کے فوراً بعد پھر مجھے SSP میرپور بھیج دیا گیا۔ میں کافی ینگ تھا، آئی واز ہارڈلی 28-29 میری عمر تھی۔ جب میں میرپور میں پہنچا تو ایک دم مجھے لوگوں سے پتہ چلا کہ 2 بڑے چیلنجز تھے۔ ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ سمانی کا یہ جو بارڈر ایریا ہے، پنجاب سے کافی مفروروں کا وہاں ایک جمگھٹ ہو گیا تھا، اور الیکشن کے دنوں میں انہوں نے ہی لوکل میں کافی فائرنگ، ہوائی فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا، قتل ہوئے، 2 بڑی برادریوں کے درمیان کشیدگی ہوئی۔
اور پھر ایک اسلام گڑھ اور چکسواری اور اس ایریا میں ایک بڑا کرمنل گینگ آپریٹ کر رہا تھا. انفیکٹ اس وقت تو میں نے یقین نہیں کیا, لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بڑا مؤثر قسم کا گینگ تھا, جس میں اس کا سرغنہ تو یہاں میرپور اسلام گڑھ کا ایک نوجوان لڑکا تھا, لیکن اس میں سندھ کے ڈاکو بھی شامل تھے. تو ایک دن مجھے دوپہر کو اطلاع ملی کہ وہ موجود ہے اپنے گھر پہ. تو میں نے لوکل ایس ایچ او کو کہا کہ یہ انفارمیشن ہے کہ کنفرم کرو, میرے پاس یہ انفارمیشن ہے. تو اس کو تھوڑا سا یہ ہوا, اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے, کہ بھئی مجھے نہیں خبر اور ایس پی کو خبر ہو گئی, لہٰذا اس نے اس کے گھر کے قریب جا کے ہوائی فائر کر دیا, اور اس کے نتیجے میں وہ الرٹ ہو گیا. اور جب اس نے واپس فائر ریٹرن کیا تو ہمارے 2 کانسٹیبل زخمی ہو گئے, اور اس نے پھر ایک پینکی میں مجھے ایس او ایس بھیجا کہ جی میں انڈر فائر ہوں اور لوگ میرے زخمی ہو گئے. تو پھر اس صورتحال میں اچانک مجھے سائٹ کے اوپر جانا پڑا. جب میں نکلا تو میرے ساتھ رستے میں ڈی سی صاحب نے میسج کیا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. جب ہم ادھر قریب پہنچے تو اس نے فائر کیا, اور فائر ہماری گاڑی کی طرف آیا. تو جو ڈی سی صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کا شیشہ اوپر کریں, شیشہ نیچے ہوا تھا. تو میں نے کہا گاڑی کا شیشہ اوپر کریں, فائر آ رہا ہے. تو میں نے کہا فائر اگر آیا تو اس نے شیشے نے اس کو تھوڑا ہی روکنا ہے. تو لیکن اللہ نے کرم کیا, وہ کوئی 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ ایک لائیو آپریشن چلا, ساری دنیا نے دیکھا. درمیان میں لوگوں نے مجھے کہا کہ آرمی بلایا, ایک سیج پراپر لے کر کے ایمرجنسی ارینجمنٹ سارے میں نے کر لیے. وہ جو تھا وہ سرغنہ بھی مارا گیا, اس کے ساتھی بھی مارے گئے. ایک دستوری عہدے پہ متمکن شخصیت تھی اس وقت, وہ ان کے ساتھ رات کو میں نے کھانا کھایا. انہوں نے پولیس کی بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ پولیس نے تمہاری قیادت بڑا افیکٹو کنٹرول کر لیا ہے. اس کے بعد کھانا کھا کے جب میں گھر گیا تو صبح کے وقت مجھے ڈی ایس پی نے جگایا, اور وہ کافی پریشان تھا. مجھے کہتا ہے کہ رات ان صاحب نے ہمیں تمہارے جانے کے کافی دیر کے بعد یہ کہا کہ وہ فلان جو اشتہاری جو گرفتار ہے, تو وہ اس کی کلشنکوف جو تھی وہ جینون تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ جینون کلشنکوف نکال لو, وہ اس کو کسی طرح واپس کر دو, اور اس کی جگہ کوئی ایسے ہی کوئی کلشنکوف لے کے نا وہ خانہ پوری کر دو. ایس ایچ او نے اور ڈی ایس پی نے ہم نے کہا کہ یہ تو ہم ایس پی کو بتائے بغیر مطلب اس کے علم میں آ جائے گا تو وہ تو نہیں چھوڑے گا. تو صبح انہوں نے مجھے آ کے بتایا, حالانکہ نارمل حالات میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس لیول کی شخصیت اتنی اس طرح کے انوالومنٹ کرے گی, اور وہ بھی ایک نون کرمنل کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پولیس پہ پریشر آتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہوا کہ صبح ایک بزرگ آئے, میں آفس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے آ کے کہا مظفرآباد میں میرے بچے باہر ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے پیسے بھیجے, میں نے چھوٹی سی گاڑی لی, اور وہ گاڑی آج رات کو چوری ہوئی ہے. جو انفارمیشن کا سسٹم تھا آہستہ آہستہ ٹریس ہوتی گئی گاڑی, کرتے 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 مانسیرا ڈسٹرکٹ کے ایک تھانہ پھلڑا ہے اس کی حدود میں پتہ چلا, کوئی 2 ہفتے لگ گئے. لیکن وہ پھر میں نے ایک ریڈنگ پارٹی مظفرآباد سے بھیجی. میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے گاڑی لفٹ کرنی ہے, بندہ کوئی 1-2 جو بھی آ سکتے ہیں, لیکن زیادہ ٹائم وہاں رہنا نہیں ہے کیونکہ تقریباً ٹرائبل ایریا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. وہ پولیس والے پہنچے اس جگہ پہ, کافی میں نے ٹرینڈ کر لیے تھے لوگ. وہ مانسیرا پہنچے تو ان کو روکنے کی کوشش کی پولیس نے. ایک طوفان مچ گیا کہ جی مجھے کالیں آنی شروع ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں کون ہے, یہ کے پی کے وزیر ہیں, ان کے عزیز ہیں. میں نے کہا میرے لیے تو وہ ایک گاڑی کار لفٹر ہے, یہاں سے لفٹ کر کے لے گئے تھے, گرفتار ہو گئے اور گاڑی ریکور ہو گئی. ویسٹ مڈلینڈز پولیس انگلینڈ نے ہمیں انوائٹ کیا, اور ہم لوگ وزٹ پہ جولائی 1993 میں ہم وہاں گئے. ادھر جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو برٹش بورن جو میرپوری کمیونٹی ہے, جب یہ لوگ میرپور آتے ہیں تو کیوں اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, اور کیوں پولیس کے ساتھ الجھتے ہیں, اور کیوں وہ شکایتیں کرتے ہیں. کیونکہ وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بڑی سیف سیکیور انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. لیکن ایک اور واقعہ, امپورٹنٹ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ہمیں یہ جو اس زمانے میں کسٹمز اتھارٹیز کے خلاف بہت کمپلینٹس کی, اور لوگوں نے ہمیں کہا کہ وہاں تو ہمیں بہت لوگ تنگ کرتے ہیں, اور فلائٹس جو ہی لینڈ کرتی ہیں تو یہ روات کا علاقہ ہے پنڈی میں, کہ جی یہاں کسٹمز کی اور ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, جو یہاں پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کو خود دیکھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنی ڈرائیور کو کہا کہ تم رہنے دو. میں نے ایک افسر کو فون کیا کہ تم پرائیویٹ گاڑی میں مجھے آ کے ایئرپورٹ سے پک کرو. تو میں جو ہی روات پہنچا تو واقعی وہ ایک ڈبل کیبن گاڑی کھڑی تھی, انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی. تو میں نے اس جو افسر میری گاڑی چلا رہا تھا, سول کپڑوں میں تھا, میں نے اسے کہا کہ اس کو تھوڑا سا بھاگنے دو, تھوڑا سا آگے آ جائے گا تو اس کو ذرا غصہ چڑھنے دو. یہ کہتا کیا ہے, کوئی تقریباً یہ مندرہ کے قریب جا کے انہوں نے اوورٹیک کیا, اور وہ گاڑی سے اترے, اور بڑا ان کی پوسچرز بڑے
اوفینسو کہ جی گاڑی بگا کے لائیں. تو میں نے کہا کہ ادھر آؤ, اور اپنے لوگوں کو بتا دیا. میری سرکاری گاڑی کو میں نے کوئی 5-10 کلومیٹر پیچھے رکھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ اس کو بتانا نہیں میں کون ہوں. اس افسر کو بھی کہا, وہ کہ جی یہ تو بدتمیزی کریں گے. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بات سننے دو. خیر وہ اتر آئے, کہتے جی آپ نے گاڑی نہیں روکی. تو میں نے اس سے کہا کیوں روکتے یار, ہم تو مطلب پولیس کی تو کوئی ہم نے سگنل نہیں دیکھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, تو کیا مطلب کیوں آپ روک رہے تھے گاڑی. تو وہ کہتا جی آپ نیچے اتریں, گاڑی کی تلاشی لیں گے ہم نے کہا ہمارے نیچے اترنے کیا, تو گاڑی کی تلاشی لو آپ. اور انہوں نے گاڑی کی تلاشی لے لی. اتنے میں میری جو سرکاری گاڑی اور سٹاف تھا وہ پہنچا. میں نے انہیں کہا کہ اس میں کوئی چیز ایسی تمہیں ملی ہے کوئی. پھر اس کو پتہ بھی چل گیا لوگوں کو یہ کوئی سرکاری مطلب پولیس کے لوگ ہیں اور کوئی آفسر ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے یہ. تو میں نے انہیں کہا اب تم میرے ساتھ ہی چلو, تمہارے سینئر افسر کو ہم بتائیں گے کہ جی یہ حرکت آپ لوگ کر رہے ہیں. تو وہ جب ہم نے ایک گجر خان کراس کیا تو انہوں نے شور کر دیا کہ جی ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ تھے, میں نے انہیں کہا کہ ان کو شور مت کریں. اس نے کہا میری آپ کہانی سن لیں, بات سن لیں, اس کے بعد آپ بے شک ہمیں لے جائیں. اس نے کہا میری یہ دوسری پوسٹنگ ہے یہاں روات میں, سفارشیں کرا کے لگتے ہیں ہم یہاں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلائٹ انگلینڈ کی برٹش فلائٹ ہے, اور یہ جو لوگ ہیں یہ میرپور کے اور کوٹلی کے اور بھبر کے ادھر جانے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اب گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں, وہ شیشہ نیچے کرتے ہیں, انہوں نے لفافے میں پاؤنڈ ڈالے ہوتے ہیں, اور وہ شیشے سے ہمیں وائر پکڑاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ 5 منٹ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ساری, 5 منٹ سے بھی 3 منٹ کی ٹرانزیکشن ہے. مظفر آباد ایس ایس پی پوسٹنگ ہو گئی, اور مظفر آباد جب میں پہنچا تو پتہ چلا کہ ہمارے انگلینڈ میں ہوتے ہوئے یا اس سے پہلے وہاں لا اینڈ آرڈر کافی سچویشن خراب ہو گئی تھی. یہ جو نائٹ پٹرولنگ تھی اس پہ میں بہت زور دیتا تھا. اس زمانے میں ہائی وے رابریز اور یہ کافی اسپیشلی جو سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہیں, دنوں میں کافی وارداتیں ہوتی تھیں. مجھے بھی یاد ہے 5 فروری تھی, یہ جو یوم یکجہتی تھی, یہ کشمیر بناتے ہیں ہر سال, ہم اس کا جلسہ ہو رہا تھا. سردار قیوم صاحب وزیر اعظم تھے, وہ ایڈریس کر رہے تھے. تو ایک آدمی آیا, اس نے مجھے آ کے کہا کہ ایک بزرگ آدمی ہے, بابا ہے, وہ کافی پریشان ہے حالت میں, آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو اگر آپ, میں نے کہا نہیں ادھر ہی بلا لو. میں اس کو, انہوں نے کہا میرے ساتھ واقعہ ہو گیا. میں اس کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا, ساری بات سنی. اس نے کہا میں کراچی میں مقیم ہوں, اتنے عرصے سے ابھی واپس آ رہا تھا 2 سال کے بعد, تو ہائی وے رابری کا واقعہ ہو گیا, بس ڈکیتی ہو گئی, گن پوائنٹ پہ انہیں آ کے سارا کچھ مسافروں سے لوٹ لیا. میرا تو سارا کچھ جو تھا, جو میری جیب میں ہی تھا, تو کیش بھی لے گئے, باقی چیزیں بھی لے گئے. میں نے لوکل پولیس سے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی ایک رپورٹ آئی ہے لیکن اب ابھی ویریفائی کر رہے ہیں. میں نے کہا ویریفائی موقع پہ پھر میں جا رہا ہوں کرنے کے لیے, آپ لوگ بھی آ جاؤ. میں انفیکٹ تھانے سے اور ان باقی لوگوں سے پہلے پہنچ گیا, اور وہاں جا کے جب میں پہنچا تو کلوز ملنے شروع ہو گئے کہ جی لوگ تھے, یہ واقعہ ہوا, ادھر گئے, اس طرح کے کپڑے تھے, اس طرح کے, اس سے پہلے رات کو ادھر سے اس طرح پیدل لوگ گزرے تھے. تو جمعہ کا دن تھا, کرتے کرتے ہم جمعہ بھی پڑھا, ہم نے پیدل چلتے رہے, پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے. اللہ نے یہ مہربانی کی کہ وہ لوگ اریسٹ ہونا شروع ہو گئے, اور رات 11 بجے ہم نے وہ سارا پورا گینگ بسٹ ہو گیا, لوگ پکڑے گئے اور وہ ریکوری شروع ہو گئی. انفیکٹ جو کرنسی نوٹس وہ لے کے گئے تھے, وہی کرنسی نوٹس ریکور ہو گئے, اور وہ جو غریب آدمی تھا اس کی داد رسی ہو گئی. لیکن جو اس میں سب سے بڑی حیرت کی بات میرے لیے تھی کہ جو اس گینگ کا لیڈر تھا وہ ایک اسکول ٹیچر تھا, اور ابرار نام تھا اس کا, میں نام بھی لے لیتا ہوں. اس کی رہائی کے لیے, اس کی نرمی کے لیے اس وقت کا سارا پریشر ہمارے پہ آیا, باثر لوگوں کا, پولیٹیکل ایلیٹ کا. اور میرے لیے مایوسی یہ تھی کہ اس وقت جو وزیر تعلیم تھے وہ بھی شامل ہو گئے اسی گروپ میں, جو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نرمی کریں. اور جب میں نے کہا تھا کہ اسکول ٹیچر ڈکیتی میں گرفتار, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, اس سے ریکوری ہو گئی, کوئی آئیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں رہا, تو آپ اس کی مطلب نرمی کی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. جنرل پرویز مشرف 8 اکتوبر 2007 کو یہ جو ارتھ کویک انفیکٹ اس کی جو کومیموریشن کے لیے وہاں مظفر آباد آئے, تو وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جب پریزیڈنٹ مشرف نے لینڈ کیا, وہ ایک ہیلی جو تھا اس کا آواز مجھے بڑی ڈفرینٹ سے لگی. تو وہ جو ادھر آرمی اتھارٹیز تھی, میں نے ان سے پوچھا یار یہ جو 3 ہیلیز آئے تھے, جو تو 2 تھے ان کی لینڈنگ کے وقت بڑی ڈفرینٹ آواز تھی, یہ ایک بڑا عجیب آوازیں آ رہی تھیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جنرل راشد قریشی ہیں اس میں, اور اس کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا مانسیرا میں. تو وہاں مظفر آباد کو ایکٹیویٹی کے بعد جنرل مشرف نے جانا تھا, پرویز مشرف نے چکوٹھی میں ایک اسکول کا افتتاح تھا. اب 3 ہیلیز میں, ایک ہیلی میں جنرل پرویز مشرف ہیں کور کمانڈر, ان کے ساتھ ہی باقی لوگ ہیں. دوسرے میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم, ہم لوگ چیف سیکرٹری آئی جی اور ہم لوگ ہیں ایک میں, اور جی او سی اے, اور ایک میں وہ راشد قریشی اور بریگیڈیئر یوسف اور یہ لوگ ہیں. تو اب
پرویز مشرف صاحب کا ہیلی کاپٹر آگے جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ ہیلی کاپٹر ہے، اس کے پیچھے ہم ہیں. تو میں فوکس کیا ہوا تھا اس طرف، تو اچانک درمیان کا ہیلی کاپٹر نیچے آنا شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے وہ زمین سے جا ٹکرایا. میں جو کہ ایز آئی جی کام کر رہا تھا تو امیڈیٹ تو یہ تھا کہ یہ کوئی سیبوٹاج ایکٹیویٹی تو نہیں ہوگی. لہٰذا میں وہاں سے جنرل محسن تھے کور کمانڈر، جنرل ظہیر تھے جی ایس سی مری تھے، جنرل ظہیر الاسلام کے بعد میں ڈی جی آئی ساری گرے. تو پھر یہ دوبارہ اس اسپاٹ کے اوپر آئے، پھر پتہ چلا کہ ایک پیورلی ایک ایکسیڈنٹ تھا. ایسٹ ٹیمور میں ڈپٹی پولیس کمشنر ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ تھا. ایک تو 36 ملکوں کی پولیس تھی، 36 ملکوں کی کلچر تھا، 36 ملکوں کی ایکسپرٹیز تھیں، اور میرا جو مینڈیٹ تھا میں نے لوکل پولیس کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، اور بیسیکلی وہ فریجائل اسٹیٹس میں جیسے ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ میں بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہوا تھا. تو لہٰذا کہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ جی اس سسٹینیبل اس پولیس آرگنائزیشن کے بنانے کے لیے، ان کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، ان کو بیسک سکلز اور ٹریننگ اور ان کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تو یہ میرا مینڈیٹ تھا. خوش قسمتی سے اللہ نے کرم کیا، ہم نے ایک لوکل جو کہ پولیس تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک جوائنٹ ڈیولپمنٹ پلان ڈیولپ کیا. اور جو جوائنٹ ڈیولپمنٹ پلان تھا وہ یو این کے آج کل بھی بیسٹ پریکٹسز میں ہے. جدھر بھی یو این مشن اینڈ ہو رہا تھا وہاں ان کو جے ڈی پی وہ ایسٹ تیمور والا منگواتے ہیں کہ جی وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوئی تھی کہ وہ پولیس جو ہے وہ ابھی تک لا انفورسمنٹ میں بڑی افیکٹو ہے اور ایفیشینٹ ہے. اور یہ جو پولیس کی جو یو این کے اندر جو 36 کنٹریز کی مختلف پولیس کی جو میں نے آپ سے ذکر کیا، اور یہ جو جوائنٹ ڈیولپمنٹ پلان جو تھا، تو اس کو وہاں کی لوکل جو گورنمنٹ تھی اس نے بڑا پسند کیا. تو وہ پھر وہاں کی وہ جو ان کا نیشنل ڈے تھا اس کے اوپر انہوں نے سیکنڈ ہائیسٹ سول ایوارڈ تھا، میڈل آف میرٹ کو دیا. جنرل پرویز مشرف نے جب قوم کو ایڈریس کیا، آپ کو یاد ہوگا 7 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے دیا، تو اگین ایک بہت ہی ایک امید افزا پیغام آپ طرف کیا. لوگوں نے کہا کہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں گے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے. این آر بی بنایا انہوں نے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا. بلکہ پولیس ریفارمز کے لیے ایک اس وقت کے جو نان پولیس آفیسر تھے، جو ان پہ ایک پولیس گروپ کانسٹیٹیوٹ ہوا جنہوں نے پولیس کی جو مختلف کمیشنز اور کمیٹی کی رپورٹس اکٹھی کر کے ریکمنڈیشن دی پولیس ریفارمز کے لیے. اور ایک پولیس ریفارمز، لا انفورسمنٹ، قانون کی بالادستی، فنکشنل اسپیشلائزیشن، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. اور پھر اس کی ایک فارمل شکل پولیس آرڈر 2002 کی صورت میں آئی. اس کا سب سے جو ویزیبل چیز تھی جو فوراً آن گراؤنڈ آ گئی، آپریشنلائز ہو گئی، وہ انویسٹیگیشن برانچ تھی پولیس کی کہ جی یہ جو ہینیس آفینسز تھے ان کے لیے اسپیشلائز اسکواڈس بن گئی، ٹیمز بن گئی، ایک برانچ بن گئی. تو اس کو ریسورسز ملنے تھے، اور ایک لیجسلیشن جو تھی اس کی اپ گریڈیشن ہونی تھی، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا تھا. کہ اچانک یہ ساری باتیں یہ نوز ڈائیو کیا. اور 2002 جنرل الیکشنز کے فوراً بعد ابھی پوری طرح پولیس آرڈر 2002 امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا کہ رول بیک ہونا شروع ہوا. قومیں وہی ڈیولپ کرتی ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. یہ جو پولیس فورس اور پولیس سروس کا کمپیریزن اور ایک کنسیپچول ڈفرینس ہے جس پر اکثر بات ہوتی رہتی ہے، یہ آپ دیکھیں تو آپ جا کے سنگاپور پولیس سروس، حالانکہ وہ بھی اب کہتے فورس ہیں، لیکن آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسی اکاؤنٹیبل پولیس ہے، کیسی ہیومن رائٹس کو ریکگنائز کرنے والی پولیس ہے، کتنی ایفیشینٹ ہے، کتنی آرگنائزڈ ہے، کتنی ڈی پولیٹیسائز ہے. آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر آپ ڈیولپ کر سکیں گے. یہ وہ میسج تھا جو میں ایسٹ تیمور سے لے کے آیا. 4 کمپوننٹ ہیں، پولیس ہے، پروسیکیوشن ہے، کورٹس ہیں، پریزن ہے. یہ 4 کمپوننٹ ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. ان چاروں کو آپ انٹیگریٹ نہیں کریں گے، چاروں کو آپ ریفارم نہیں کریں گے، اور ورلڈ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ کہتے ہیں جسٹ کلک اوے. مختلف ڈیلیگیشن گئے، مختلف ملکوں کو وزٹ کیا، مختلف ملکوں کے سسٹم دیکھے، کوئی ایشو نہیں. اب یہ صرف پولیٹیکل ول. چھوٹا سا ملک ہے یو کے، 39 پولیس آرگنائزیشن ہے ڈفرینٹ، لیکن بیسک پولیس لا ایک ہے. آپ گلگت اور مظفر آباد سے شروع ہوں، 1861 کا پولیس ایکٹ ہے. اسلام آباد میں پہنچیں جہاں سے پولیس آرڈر پروناؤنس ہوا، جہاں سے
پروکلیم ہوا، جہاں سے انفورس ہونے کے لیے انسٹرکشنز گئیں، وہ پھر 1861 ایکٹ میں ہے اسلام آباد پولیس۔ میں تحریک آزادی کشمیر کے جو ایک نقطۂ آغاز ہے، نیلا بٹ آپ نے سنا ہوگا، اس کے دامن میں واقع ایک گاؤں ہے غازی آباد، وہاں میں پیدا ہوا تھا، اور ابھی ابتدائی تعلیم میں ہی تھے کہ شاید 10th کلاس میں تھا جب ملکی سطح پر ایک بڑی سیاسی تحریک کو دیکھا، پولیس اور عوام کا ٹکراؤ دیکھا، لاٹھی چارج اور آنسو گیس دیکھا۔ اس ماحول میں اگر یہ کہوں کہ پھر میں نے پولیس کے لیے اخبار میں 1983 میں اخبار میں اشتہار دیکھا، اور اس اشتہار کے ذریعے پھر میں نے اپلائی کیا، اور 2 سال کا جو سلیکشن پروسیس سے گزرتے ہوئے جنوری 1986 میں فائنلی میرا انتخاب ہوا۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ سروس کے ابتدائی دنوں میں ہی پاکستان پولیس کے جو اس زمانے کے بہت بڑے جائنٹس تھے، ان کے زیر اثر سروس کا آغاز کیا، ان کو دیکھا، ان کے کام کرنے کا انداز دیکھا،